بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ریلیکس، اب یہاں مار دھاڑ کرنے کا فائدہ نہیں، آگے کے بارے میں سوچو۔ بائی دی وے، میں ویڈیو دیکھ چکا ہوں اور اسے دیکھ کر بہت غلط امپریشن پڑا مجھ پر۔ اگر میں سب خود نہ دیکھتا تو کچھ اور سمجھتا۔ میسم نے صاف گوئی سے کہا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ حیات نے پلٹ کر اسوان کو دیکھا جو نشے کی وجہ سے مچل رہی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ حیات نے ہاتھ میں پکڑا اسمارٹ فون کھول کر چیک کیا تو اس میں موجود ویڈیو اور پکچرز واقعی نازیبا لگ رہی تھیں۔ ان میں وہ اور اسوان بہت قریب تھے۔ یا اللہ! غصے سے حیات کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے موبائل اپنے سامان میں پٹک کر پھینکا اور اپنے موبائل پر اورات کو کال ملائی۔ اسے سب بتایا تو اس نے اسوان کو ہاسپٹل پہنچانے کا کہا۔ وہ آہ بھر کر اسوان پر جھکتا، اس کا اسٹالر سیٹ کرنے لگا۔ وہ بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ اسے سنبھال کر اپنی گاڑی میں ڈالتا سیدھا ہاسپٹل لے آیا تھا اور اب سر پکڑ کر بیٹھا تھا، بیٹھے بٹھائے مصیبت کو گلے لگا بیٹھا تھا۔ مگر یہاں مسئلہ اس کا تو تھا ہی نہیں، اسے اسوان کی فکر تھی۔ ہاسپٹل آنے سے پہلے اس نے اورات سے مشورہ کر لیا تھا، اس نے آنے کا کہا تھا، مگر اب شام ڈھل رہی تھی، وہ آیا نہیں تھا۔ حیات نے گہرا سانس بھر کر سر اٹھایا تو کوریڈور میں سامنے اوراد اپنی آنی کے ساتھ آ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اوراد نے اس کے قریب جاتے ہی سنجیدگی سے سوال کیا۔ حیات نے سر ہلایا۔ بیٹا اسوان ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ پوروا حواس باختہ سی حیات سے پوچھنے لگی۔ آنٹی وہ اب ٹھیک ہے، بس شاید بی پی لو ہو گیا تھا، اب میڈیسن کی وجہ سے نیند میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ حیات نے سامنے کمرے کی جانب اشارہ کر کے اس کی بے ہوشی کی جھوٹی کہانی بنائی۔ پوروا سر ہلا کر اس کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کون تھے وہ لڑکے؟ اورات نے تنہائی پاتے ہی سوال کیا۔ حیات بینچ پر گرتے جیسا بیٹھ گیا۔ یونی کے لڑکے تھے، بٹ کسی نے ہائر کیا، پیسے دے کر کام کروایا، ڈرگ انجیکٹ کر کے وہ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے، مگر میں پہنچ گیا اور حیات نے ساری تفصیل بتائی۔ اورات کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اٹس گڈ کہ وہ سیف ہے، میں اب بابا کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، ان کو آلریڈی انجائنا کا اٹیک آیا ہے۔ اورات نے انگوٹھے سے ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ او، تو اب وہ ٹھیک ہے؟ حیات نے فکر سے پوچھا۔ ہی از بیٹر ناؤ، مگر ان کو اس معاملے میں اب انوالو کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سو اچھا ہوا کہ اسوان ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گا، لڑکوں کے نام وغیرہ مجھے بتا دینا۔ اورات نے اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا۔ حیات لب کاٹنے لگا۔ ایک مسئلہ ہے یار، حیات بے چارگی سے بولا۔ اورات گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب میں تمہاری بہن کو سنبھال رہا تھا تب کسی لڑکے نے ہماری کچھ پکچرز بنا لی۔ حیات جھجک کر بول رہا تھا۔ اورات کو بتانا ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کیسی پکچرز؟ میں سمجھا نہیں۔ اورات پورا اس کی طرف رک کر کے بیٹھا۔ تمہاری بہن کا پردہ نہیں تھا اور اسے انجیکشن لگایا گیا تھا تو پکچرز کا اینگل اچھا نہیں ہے۔ میرے آفس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم تیار رہو، اگر یہ تمہارے کسی دشمن کی چال ہے تو بہت بری طرح پھنسنے والے ہو، تمہارے خاندان کی عزت پر بات آ سکتی ہے۔ حیات نے صاف گوئی سے اسے سب بتا دیا۔ بتانے کا شکریہ، میں ادب انگل سے بات کروں گا۔ اورات نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا۔ حیات سر ہلا کر اس کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا، مگر اورات سوچوں میں گم وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اندر اسوان پر اب کچھ نشے کا اثر کم ہونے لگا تھا۔ پوروا اس کے پاس پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ خانزادہ کو گھر لایا جا چکا تھا۔ علیحہ ان کے پہلو میں سمٹ کر بیٹھی رہی۔ سب سے باتیں کرتے علیحہ کا سر تھبکتے ہوئے ان کی نظر دروازے پر گئی تو وہاں کھڑی حمالہ بچوں کی طرح چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔
ان کے دیکھنے پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ حمالہ یہاں آؤ میرے پاس، انہوں نے نرمی سے پکارا تو سب نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی خانی بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چاچو آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جھجک کر قدم اٹھاتی ان کے قریب آتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں ندامت محسوس کر کے خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے محبت سے بولے۔ حمالہ کا نادم ہونا اور شرمندگی سے نظریں چرانا انہیں افسوس دلا گیا۔ وہ سمجھ گئے ان کی حالت پر حمالہ کو سب نے الزام دیا ہوگا۔ کام کا برڈن زیادہ تھا، ایک دو جرگے ایسے بیٹھے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، اسی پریشانی میں شاید یہ سب ہوا ہو۔ وہ حمالہ کو ریلیکس کرنے کے لیے بتانے لگے۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ چہک کر بولی تو خانزادہ ہنس کر نفی میں سر ہلا گئے۔ بڑے ناراض نہیں ہوتے، چھوٹے ضد اور نافرمانی پر اتر آئیں تو وہی ظرف بڑا کر لیتے ہیں۔ تم دونوں لڑکیاں آج مائیوں بیٹھ جانا، شادی میں کم دن رہ گئے ہیں۔ خانی بیگم نے کرخت لہجے میں اسے اطلاع دی۔ حمالہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ روحان سی ہو کر مدد طلب نظروں سے خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ مورے ایسے زبردستی نہیں کریں بچی کے ساتھ۔ خانزادہ تسلی دینے والے انداز میں اس کا گال تھپتھپا کر خانی بیگم سے بولے تو وہ بھڑک اٹھیں۔ زبردستی نہیں تو کیا اب ان لڑکیوں سے پوچھ کر ان کے رشتے طے کیے جائیں گے؟ حویلی کے رسم و رواج بدلنے کے لیے بہتر ہوگا میری موت کا انتظار کر لو۔ خانی بیگم سخت ناراض لہجے میں بولتی جا رہی تھیں۔ خانزادہ کو ان کے احترام میں خاموش ہونا پڑا۔ حمالہ کو بھی سر جھکانا پڑا، مگر دل بھر آیا تھا۔ بیٹا میں تمہارے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہونے دوں گا، اپنے چاچو پر یقین ہے نا؟ خانزادہ نے مدھم لہجے میں سوال کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ پریہان پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں حمالہ کا اداس ہونا اور رونا برا لگ رہا تھا، مگر وہ اورات کا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہاں اکان کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آج رات کا کھانا زیادہ بنانا ہے، خانی مورے سے مینو پوچھ کر ابھی سے شروع کر دینا، مہمان آ رہے ہیں۔ اکان نے انہیں ہدایت دی اور کچن سے باہر نکلی۔ مردان خانے سے آتے رباس کی نظر اس پر پڑی تو اس کی حرکت یاد آئی۔ وہ اس کے سر پر پہنچا۔ تم ذرا فری ہو کر کمرے میں آؤ۔ وہ اسے گھور کر ہدایت دیتا آگے بڑھ گیا۔ اکان کے اوسان قطع ہوئے۔ میں کوئی کام کروا سکتی ہوں اگر کام زیادہ ہے تو، وہ کچن میں گھستی ملازمین سے بولی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کام کرنے کے لیے بہت ملازمین تھے، ظاہر ہے اسے کون کام کا کہتا۔ وہ سیدھا گل جان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ تسبیح کر رہی تھی اور حمالہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی حمینہ اپنی بیٹی کو سنبھال رہی تھی۔ حمالہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس پہنچی تو وہ اپنا چہرہ مزید چھپا گئی۔ میرا پوری حویلی والوں سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، سب دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں مر کر انہیں بتاتی کہ بلیک میلنگ کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں دھمکا رہی تھی۔ حمینہ افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر حمالہ سب تمہارا فائدہ سوچ رہے ہیں، اکان نے ڈرتے ڈرتے سمجھانے کی کوشش کی اور توقع کے عین مطابق وہ اس کے سمجھانے پر بھڑک کر سیدھی ہوئی۔ اگر فائدہ اورات لالا جیسا ہو تو اچھا ہے، انسان نقصان میں رہے، وہ انسان نہیں جن ہیں، آنکھیں دکھا دکھا کر دھمکاتے ہیں، کسی اور کو ان کی اصلیت نہیں پتہ نا؟ میں سب جانتی ہوں، اور دیکھنا میں ان کی زندگی میں چڑیل بن کر نہ گئی تو میرا نام بدل دینا۔ وہ تڑ تڑ بولتی انگلی اٹھا کر دھمکا رہی تھی۔ گل جان نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، پھر تو اچھی جوڑی ہوگی جن اور چڑیل کی۔ اکان شرارت سے ہنستے ہوئے بولی تو حمینہ بھی اس کی بات پر بے ساختہ مسکرائی۔ حمالہ ان دونوں کے ہنسنے پر گل جان پر چیخ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے منانے لگی، مگر حمالہ کا پھر سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ اسوان ٹھیک ہے ویسے؟ رباس پریشان سا کال پر اورات سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ادب خان سے بات کریں، یہ کس کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ شاید انہیں کچھ اندازہ ہو۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ویڈیو اور پکچرز کہیں نکلی تو بدنامی ہوگی۔ میں ویسے
نمبر ٹریس کروا رہا ہوں، مگر وہ سم جس کے نام ہے وہ بندہ سال پہلے مر چکا ہے۔ اور عاد سنجیدگی سے بول رہا تھا، میں بات کر لیتا ہوں، تم فی الحال عثمان کے ٹھیک ہوتے ہی ان سب کو حویلی لے آؤ۔ رباز نے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس سے بات کرتے ہوئے رباز کی نظر دروازے کی طرف گئی۔ ایقان دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اور عاد کا اللہ حافظ سنتا خاموشی سے کال کاٹ گیا۔ خان صاحب چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ رباز کو دیکھ کر رکی اور سوال کرتی اس کا دھیان بٹانے لگی۔ نہیں، میں فی الحال تمہارا دماغ درست کرنا چاہتا ہوں، خود کو ذرا ان کاموں سے نکال دو۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچا تو ایقان گھبرا گئی۔ میں تو بس آپ کی تھکن کے خیال سے، وہ وضاحت دیتی پیچھے ہوئی، مگر رباز نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ آئندہ میری تھکن کا خیال سے بھی ایسی حرکت مت کرنا، مجھے نہیں پسند یہ سب۔ تم بیوی ہو میری، اپنا مقام پہچانو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایقان تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے غصہ آ گیا تو مت کہنا ظالم ہوں۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا۔ ایقان اس کی ناراض نظروں سے گھبراتی آنکھیں میچ کر سر ہلا گئی۔ سوری، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں خوف محسوس کر کے رباز نے گہرا سانس بھرا۔ نرمی سے اسے سمجھ نہیں آتی تھی اور سختی پر وہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا سمجھائے کیسے۔ ایقان اسے جم کر کھڑا دیکھ کر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نزاکت بھرے نقوش اور ہتھیلیوں پر محسوس ہوتا اس کا ملائم لمس رباز کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور اس حق کا احساس اس وقت شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایقان اس کے یوں دیکھنے پر شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ خان صاحب میں چائے، اس نے رباز کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رباز یکدم اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ چھو رہا تھا۔ ایقان شرم سے سرخ پڑتی اس کے حصار میں کھڑی رہ گئی۔ یار، مجھے تو تم سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر ایسے بولا جیسے حیرت انگیز واقعہ پیش ہوا ہو۔ ایقان اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی شرمیلی مسکان لبوں پر سجا گئی۔ تو محبت ایسے ہوتی ہے، کسی وجود میں سارے کا سارا سکون مل جانا۔ یہ احساس تو اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے اسیر ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ محبت محرم سے تھی، مگر ایسے اچانک سی حملہ آور ہو رہی تھی کہ وہ چونک بھی رہے تھے اور خود پر حیران بھی ہو رہے تھے۔ محبت ایسے ہو جائے تو پھر اچھی ہوتی ہے۔ اسے ہوش آیا تو نیم وا آنکھوں سے وہ نظریں گھماتی اطراف کا منظر پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کیا ہوا تھا اور وہ کہاں تھی؟ اسے فی الحال کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور یاد آنے پر اس کی روح ساکن ہو جانے والی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ جگہ انجان تھی، منظر بھی انجانا تھا۔ قریب چیئر پر بے آرام سی بیٹھی پوروا نیند میں تھی۔ وہ ماں کو دیکھتے دیکھتے ہی دماغ پر زور دینے لگی۔ وہ یہاں جب لائی گئی اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ سامان لے کر ویران بلاک تک پہنچی، پھر اسے دھکا لگا اور پھر جو منظر اور الفاظ اسے یاد آئے اس کا دل اذیت سے بھرتا چلا گیا۔ آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں، اور ابھی تو وہ انجان تھی کہ اسے ایاد خان اپنے آفس میں لے گیا تھا، اور جب نشہ چڑھا تو وہ کیا کرتی رہی تھی؟ جان لیتی تو یہیں اسپتال میں ہی زہر کا انجیکشن لگوا کر مر جاتی، مگر یہاں سے اٹھ کر باہر نہ جاتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظر گھمائی تو اورات کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی بھیگی آنکھوں میں بڑھتے پانی نے منظر دھندلا کر رکھ دیا۔ وہ اسے جاگا ہوا پا کر اس کے قریب پہنچا۔ اسوان ابھی کچھ بولنے والی تھی کہ اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور پوروا کی جانب دیکھا۔
گویا کہہ رہا ہو وہ جاگ جائیں گی۔ اسوان لفظ سی گئی، الفاظ زبان پر ہی رہ گئے، ادا نہیں کر پائی تھی۔ اور رات اپنے موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسوان اسے دیکھتی رہی۔ بھائی بھی کیسی نعمت ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر اسوان کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اسے بتائے کیسے لاوارث سمجھ کر وہ لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے اور کیسے ایاد خان نے اسے بچایا تھا، مگر اب اوراد یہاں تھا تو مطلب اسوان بالکل محفوظ تھی۔ اوراد نے خاموشی سے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی، اسکرین پر کچھ لکھا ہوا تھا، تم محفوظ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، سب سے یہی کہیں گے، تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، اسی لیے تم بھی کچھ مت بتانا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اسوان نے ایک ایک لفظ غور سے پڑھا اور بھیگی نظروں سے اوراد کو دیکھا۔ ان الفاظ نے اسے یکدم تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ وہ سسکی دباتی سر ہلا گئی۔ اوراد نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کا سر تھپکا تو وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھام کر رو پڑی۔ اب مزید ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہاں وہ واحد رازدار تھا تو حق تھا کہ اس کے سہارے خود پر گزری مصیبت پر چند آنسو بہا لے۔ اوراد اس کے رونے پر چپ چاپ اس کے پاس کھڑا رہا۔ پوروا اس کے رونے کی آواز پر ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ میری جان، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آنی ڈونٹ وری، بس گھبرا گئی ہے۔ اب یہ بہتر ہے تو میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، پھر حویلی چلتے ہیں۔ فہد اور محیط بھی اکیلے ملازموں کے پاس پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اوراد نے نرمی سے بولتے ہوئے ایک نظر اسوان کو دیکھا اور آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیا۔ ہاں پلیز بیٹا، چلتے ہیں، وہ دونوں ملازموں کا حشر کر چکے ہوں گے، پوروا فکر مندی سے بولی اور اسوان کو دیکھنے لگی جو اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ہر وقت کہتی ہوں کہ ناشتہ کر کے جایا کرو، یوں نہیں میں تمہارے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالوں یا تمہیں، وہ تو بچے ہیں، ان کو کروانا پڑتا ہے ناشتہ، تم تو بڑی ہو، دیکھو اب کیا ہوا، اگر زیادہ مسئلہ ہو جاتا پھر۔ پوروا اس کا سر سہلاتے ہوئے خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے سنتی رہی۔ اوراد کمرے سے نکل کر جا چکا تھا تاکہ ڈاکٹر سے ڈسچارج کرنے کا کہہ سکے۔ وہ چھوٹے جن اٹھا کر وہ سیدھا حویلی میں پہنچنا چاہ رہا تھا۔ صبح سے خانزادہ کی طبیعت کی خبر نہیں لی تھی اور اس کا دماغ اب ویسے بھی تھکن کا شکار ہو رہا تھا۔ خان رباس مردان خانے میں ادب خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ادب خان سے بھی اسوان کا معاملہ ڈسکس کر لیا تھا۔ میں خانزادہ صاحب کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، مگر ہاں ہاشم خان اپنی عیاریوں پر اتر آیا ہے، مجھے پورا یقین ہے اتنا نیچ کام وہی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسی ویسی تصاویر دنیا کے سامنے عیاں کر دی تو جرگہ بلوائے گا تاکہ لڑکی کو کاری کروا سکے۔ ادب خان کی بات پر عباس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور ہمارے پاس اس گھٹیا منصوبے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ثابت کر سکیں کچھ، مگر ہو سکتا ہے یہ اس کی چال نہ ہو، کیونکہ ابھی تک کوئی تصویر میڈیا پر نہیں دی گئی، مگر یہ بھی سچ ہے جس نمبر پر سینڈ کی گئی وہ شخص سال بھر پہلے مر چکا اور ہمارے علاقے کا ہی تھا وہ۔ مجھے لگتا ہے شاید اس منصوبے کے پیچھے ماہد خان کا ہاتھ ہو۔ رباس پریشانی سے بول رہا تھا۔ ادب خان چونک گئے، پھر کچھ دیر سوچ میں گم رہے۔ جس نے بھی کیا، مگر خان صاحب اصل بات تو یہ ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے، ویڈیو اور تصویر بنانے کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ بلیک میلنگ کی گئی تب بھی ہمارا نقصان ہے، اور اگر علاقے والوں تک بات پہنچی اور جرگہ بیٹھا تو بدکاری کا الزام ہی لگے گا۔ ہمارے پاس گواہ صرف وہی 2 لڑکے ہیں جو بی بی کو بچانے والے تھے، اور ان کی گواہی کو پردہ داری کا نام دیا جائے گا۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہاشم خان کی چال ہوئی تو وہ خانزادہ صاحب کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے گا تاکہ انہیں جرگے میں سب کے سامنے شرمندہ کر سکے۔ ادب خان سنجیدگی سے بول رہے تھے، ان کی باتوں پر عمر بھر کا تجربہ بول رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس معاملے کو ہر طرف سے دیکھ چکے تھے۔ رباس سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔
پریشانی سے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی اس کے اعصاب بھاری ہونے لگے تھے۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا، پیش قدمی، کوئی احتیاط، یا پھر چال سے پہلے کوئی چال چلی جائے۔ رباز کن پٹی سہلاتا تیزی سے حل سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادب خان نے سر ہلایا۔ حل تو ہے، مگر حویلی کی بیٹی کا فیصلہ تو سردار صاحب ہی کر سکتے ہیں نا، اور ان کو فی الحال ایسا کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ ادب خان تشویشناک لہجے میں بولے تو رباز چونک گیا۔ نہیں، وہ فکر نہیں کریں، حویلی کا فیصلہ اورات بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بابا پہلے ہی اسے اگلا سردار ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو ہم بابا کو اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنے دیں گے۔ بالکل، اورات آ جائے تو اس سے ڈسکس کرتا ہوں، اس نے بھی کوئی نہ کوئی حل سوچا ہی ہوگا۔ رباز کی بات پر ادب خان کے سر سے بوجھ سا اترا تھا، کیونکہ اس چال کا کوئی تو حل نکالنا ہی تھا، اور اس کے لیے خانزادہ کو بتانا پڑتا، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں مزید ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، خان اورات آ جائے تو بتائیے گا، میرے لیے جو حکم ہوگا میں حاضر ہوں۔ ادب خان نرمی سے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رباز سر ہلاتا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اورات پوروا کو بچوں سمیت لے کر حویلی پہنچا تو رباز اس کا ہی منتظر تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اورات، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رباز اس کے کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، کیا ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں پلیز؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ میری بات مختصر ہے، مجھے یہ بتاؤ، حمالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ رباز کے سوال پر موبائل سائڈ پر رکھتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہی کہ تم صرف خٹک حویلی والوں کی ضد میں ایسا کر رہے ہو۔ تم نے پہلی پابندی یہی لگائی ہے، حمالہ خٹک حویلی والوں سے نہیں ملے گی۔ تمہاری ضد اور حمالہ کے انکار نے دیکھو بابا کی کیا حالت کر دی ہے۔ یار تم سمجھدار انسان ہو، بچوں والے کام کیوں کر رہے ہو؟ بابا کا ہی خیال کر لو۔ ابراہیم بتا رہا ہے ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا سی مزید ٹینشن سے ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ رباز نے خفگی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اپنی ضد چھوڑ دو اورات پلیز، مجھ سے بابا کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ رباز نے نرم لہجے میں التجا کی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، دو لفظوں میں بات سمیٹتا وہ اپنے جذبات اپنے اندر دبا گیا۔ اسے اپنے احساسات بیان کرنا نہیں آتے تھے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ آج اسے ٹھیک لگ رہا تھا۔ رباز اسے آرام کا کہہ کر گیا تو وہ کتنی ہی دیر دروازے کو دیکھتا رہا۔ رباز نے حمالہ سے شادی اس کی ضد کیوں سمجھی؟ وہ محبت بھی تو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں، مگر سب کو لگتا ہے خود پسند اورات کسی سے محبت نہیں کر سکتا، شاید ایسا ہی ہو۔ وہ مان گیا، آرام بھلائے اٹھا اور خانزادہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ بھی اسے یہی سمجھانے لگے کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ اس نے ضد چھوڑ دی، کہہ دیا ٹھیک ہے، مان لیا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ وہ اپنی محبت سے ہی منکر ہو گیا، اور خانزادہ تو اس کے اتنی جلدی مان جانے پر حیران رہ گئے۔ خانزادہ نے حویلی میں اورات اور حمالہ کی شادی روکنے کی بات کی تو خانی بیگم نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اورات کی کہی بات کی اہمیت نہیں ہے کیا؟ اس نے اگر کہا ہے تو مطلب وہ ایسا چاہتا ہے، کبھی تو اس کو بھی وہ دے دو جو وہ چاہتا ہے۔ خانی بیگم اچھی خاصی ناراض ہو گئی۔ پلوشیں ایک طرف منہ بگاڑے بیٹھی تھی، اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی، حمالہ کو اپنے بیٹے کے لیے بہت پہلے مانگ لیا تھا، میری زبان کا پاس ہی رکھ لیتی مورے۔ پلوشیں ناراضگی سے بول رہی تھی، مگر خانی بیگم کی کرخت نظروں نے انہیں مزید بولنے سے روک دیا۔ مورے بچی راضی نہیں ہے تو؟ خانزادہ ایک ایک کو سمجھا کر تھک رہے تھے۔ اب بچی کیا چاہتی ہے پھر وہ پوچھ کر بتا دو، بلکہ ایسا کرو لڑکیوں سے کہہ دو اپنے رشتے خود طے کر دیں، ہم بڑے نکاح میں شرکت کر لیں گے۔ خانی بیگم طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں پہنچے تو پریہان ان کو بیڈ پر بٹھا کر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں ہمیشہ علاقے والوں سے یہی کہتا تھا، بیٹیاں
بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جن کو زبردستی کہیں بھی باندھ دیا جائے، اور میری اپنی حویلی میں یہی کام ہو رہا ہے۔ خانزادہ اداسی سے بول رہے تھے۔ پریہان ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے حدید، آپ اس بات کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہے ہیں۔ پریہان کی تسلی پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بچے نہیں تھے جو بہل جاتے۔ ایسا ہی ہے، اگر حمالہ کا دل اورات کے لیے نہیں مان رہا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو انسان اچھا ہو وہ سب کو ہی اچھا لگے۔ اسے حق ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ لے، اور وہ بس وہی حق استعمال کرنا چاہ رہی ہے، مگر سب اسے مل کر دبا رہے ہیں۔ یہ کیسا جبر ہے آخر؟ میں اگر اورات کے بجائے حمالہ کا باپ بن کر سوچوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی زبردستی کبھی نہیں ہونے دیتا۔ اورات سے پوچھا تو وہ آج بولا ٹھیک ہے، جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ اس کا مطلب اسے حمالہ میں دلچسپی نہیں تھی۔ خانزادہ کچھ الجھے ہوئے سے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اورات کو حمالہ سے شادی کرنے کا بھوت کیوں سوار ہوا۔ وہ مان لیتے کہ وہ اسے پسند کرتا ہوگا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ بس رشتے کی بات ہوئی اور وہ پہنچ کر اپنا آپ پیش کرتا سب کو چونکا گیا تھا۔ آپ خود بھی تو ایکسائٹڈ تھے، اب ساری بات اورات پر نہیں ڈالیں۔ اس نے ایک رائے دی تھی اور آپ سب نے قبول کر لی تھی۔ پریہان نے خفگی سے خانزادہ کو دیکھتے ہوئے جتایا تو وہ مسکرا دیے۔ بیٹوں کی بات ہو تو جناب فوری پارٹی بدل لیتی ہو، بہت بے وفا بیوی ہو بھئی۔ اور تمہارے اس بیٹے کے دماغ میں جانے کیا چل رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے وہ شہر سے آیا ہے اور میری اس معاملے پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس سے تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بہتر سمجھیں۔ میں نے تو بس ایک بات کی تھی، مطلب اس کی طرف سے یہ بات کب کی آئی گئی ہو چکی ہے، اور یہاں حمالہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے مورے نے۔ ان کی ضد ہے اب حمالہ ہی اورات کی دلہن بنے گی۔ خانزادہ کی بات پر پریہان بھی خفت زدہ سی ہو گئی۔ اورات کیا چاہتا تھا؟ وہ یہی چھپا رہا تھا، جانے چھپا رہا تھا، یا پھر واقعی اسے حمالہ میں دلچسپی نہ تھی؟ حدید ایسا کریں، ایک بار پھر سے حمالہ کو بلا کر اس سے پوچھیں، اگر وہ واقعی راضی نہ ہوئی تو پھر اورات کی شادی ڈیلے کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو علیحہ کے ایونٹ میں کوئی خرابی ہو۔ پریہان نے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا گئے۔ میں جا کر بات کرتا ہوں حمالہ سے، مجھے ڈر ہے وہ بات چھپا جائے گی، کیونکہ سب نے اسے احساس دلایا ہے میری بیماری کی وجہ سے اس کا انکار ہے۔ خانزادہ پر یقین لہجے میں بول رہے تھے۔ پریہان تعصب سے سر ہلانے لگی۔ بیٹا سربراہ تھا اور اس کی دادی سردرد تھیں۔ حویلی والے ان دونوں سے محتاط ہی رہتے تھے، اور قسمت سے اس بار حمالہ ان دونوں میں ہی بری طرح پھنس گئی تھی۔ اور اگر مورے حمالہ کے انکار کے بعد بھی نہ مانی پھر؟ پریہان خانی بیگم کی ضد سے پریشان ہوئی۔ پریشان مت ہو پریہان، میرے پاس ایک حل ہے۔ خانزادہ بے ساختہ ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے۔ پریہان انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم حمالہ کو بہت پیار دیں گے اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور آج سے شادی کے بعد اسے اس کی مرضی کی زندگی دیں گے تو وہ خوش رہے گی۔ خانزادہ نرمی سے بول رہے تھے۔ پریہان نے مسکرا کر سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی خانزادہ خود بھی حمالہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے بے چین ہے۔ انہیں اپنی بھانجی بھتیجیاں بہت عزیز تھیں، ان کا بس نہیں چلتا تھا سب کو اپنی بہویں بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ ایقان کو اپنے ارد گرد دیکھ کر وہ بے حد خوش تھے، اور پھر اب حمالہ کو اپنے قریب رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں عثمان اور الہام کی شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی ہمارے پاس رہے گی۔ ہماری حویلی کی اصل رونقیں تو یہی ہے نا۔ وہ کچھ دیر بعد پرسوچ لہجے میں بولے تو پریہان سیدھی ہو کر بیٹھتی انہیں دیکھنے لگی۔ پلیز اب آپ اپنا فیصلہ عثمان اور الہام پر نہیں تھوپیے گا، کسی کو تو مرضی کرنے دیں۔ پریہان کی ناراضگی پر وہ کہا لگا کر ہنسے۔ جو حکم مادام، ہار مان لی، احسان کر دیا۔ پریہان پرسکون ہو گئی، جبکہ خانزادہ سوچ چکے تھے ان دونوں سے ایک بار تو ضرور بات کریں گے، وہ مان گئے تو شادی کر دیں گے، ورنہ جیسے قسمت۔ پلوشیں ابھی تک
ناانصافی پر ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی حویلی میں یہ بات سب جان چکے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حاذق خان کے لیے اپنی بھتیجی کی بات کر چکی ہیں، مگر یہاں تو بھتیجی ہی ہاتھ سے جا رہی تھی۔ خانی بیگم کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ وہیں حمالہ اپنے کمرے میں چپ چپ سی بیٹھی تھی جب خانزادہ اچانک اس کے کمرے میں آئے۔ چاچو آپ، وہ انہیں دیکھتی جلدی سے اٹھی۔ مجھے بلا لیتے نا، وہ ان کے پاس پہنچ کر بولتی۔ سہارے کے لیے ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بیٹا اب میں ایسا بھی لاغر نہیں ہوا۔ خانزادہ اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ وہ جھینپ گئی۔ حمالہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، دیکھو مجھے اپنا باپ سمجھ کر پوری ایمانداری سے جواب دینا، اور پوری ایمانداری سے جواب دینا۔ اس سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ میری طبیعت تمہاری وجہ سے خراب نہیں ہوئی، اس بات کے لیے بالکل گلٹی مت ہونا۔ خانزادہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ خانزادہ پھر سے اورات کے لیے سوال کرنے آئی ہوں گی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس پر اگر انہوں نے اورات کے لیے منانے کی کوشش کی تو فوراً ہاں کہہ کر ان کا مان رکھ لے گی، چاہے اس کا دل راضی ہو یا نہیں۔ تم جانتی ہو ہم نے فیصلہ کیا تھا تمہاری شادی اورات سے کر دیں گے، مگر پلوشیں تمہارے لیے پہلے ہی بات کر چکی تھی، تو اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہوگا۔ لڑکے دونوں اپنے ہیں اور مجھے دونوں عزیز ہیں، تم بتاؤ کس کے ساتھ تمہاری شادی کی جائے؟ خانزادہ کے سوال پر حمالہ چونک گئی۔ اسے حاذق خان کے ساتھ اپنا رشتہ ہو جانے کی بات آج پتہ چلی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کبھی داور اور مرحا نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ چاچو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، یہ کیا اچانک سے شادی کی پڑ گئی ہے آپ سب کو؟ میں پہلے تو چھوٹی تھی سب کے لیے، اب اچانک سے بڑی کیسے ہو گئی؟ حمالہ نے خفگی سے کہا۔ اسے خانزادہ کے سامنے اورات کے لیے انکار کرنا برا لگ رہا تھا۔ تمہاری شادی علیحہ کے ساتھ ہی کرنی ہے، پڑھائی بعد میں کرتی رہنا، ایسا نہ ہو ہمارے پاس بعد میں کوئی مناسب رشتہ نہ بچے اور تمہارے والدین جیسے سے کہیں نہ کہیں تمہاری شادی کر دیں۔ خانزادہ کی بات پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جیسے سے رشتہ میں پہلے خیال اسے ماہر خان کا ہی آیا تھا، اور یہ بات تو اب ان سب لڑکیوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ آپ برا نہیں مانیں گے نا؟ وہ جواب دینے سے پہلے جیسے جھجک کر پوچھ رہی تھی۔ خانزادہ اس کا جواب سمجھ گئے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر سر ہلا گئے۔ اورات لالا بہت اچھے ہیں، مگر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے آپ پلوشہ پھپھو کو ہاں کہہ دیں۔ حمالہ نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا اور چور نظروں سے خانزادہ کو دیکھا۔